اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ جب کچھ لوگوں پہ کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، تو ان کے حوالے سے بھی قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہوں نے دعویٰ کر لیا تو انہیں چھوڑ دیں گے اور یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، محض زبانی ان کا کہنا نہیں، بلکہ ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ انہیں کیوں فتنے میں ڈالیں گے؟ یہ کس طرح کا فتنہ ہے جس کی قرآن پاک بات کر رہا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو فتنے سے مراد ہمیشہ فتنہ و فساد آتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن جناب اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب مفہوم بہت وسیع ہے۔ جب تک ہم فتنے کا صحیح مفہوم نہیں جانیں گے، ہم وہ ساری آیات جس میں فا تا نون کا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے یا فتنہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ہم نہیں ان کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں گے۔ اچھا، جب میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی اور مجھے اس نے بہت چونکایا کہ کیا وجہ ہے کہ فتنے کا بھی ترجمہ آزمائش کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ محن ہے وہاں پہ بھی آزمائش، جہاں ابتلا ہے، بلا کے ورڈز ہیں قرآن پاک میں، وہاں پہ بھی آزمائش، تو کیا فرق ہے؟ ایک روز میں بیٹھی اور میں نے کیا کیا کہ ساری آیات وہ نکالی جن میں یہ تینوں روٹ ورڈز استعمال ہوئے تھے، اور میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ایک اللہ والے ہیں ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی مجھے آپ یہ ڈفرنس بتائیں، اس کا سمجھائیں۔ تو جناب وہی انڈرسٹینڈنگ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جو سونا ہوتا ہے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا کھرا پن اور کھوٹا پن معلوم ہو سکے۔ تو یہ جو فتن کا ورڈ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے، یہ کھرے پن اور کھوٹے پن کو جانچنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب اللہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی انوانٹیڈ سچویشن سے ہمیں گزارتا ہے، تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں، اس میں ہمیں جانچا پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں یہ جو سچویشن ہے اس کو فتنہ کہا جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے ٹرائل کا ورڈ انگلش میں ہم یوز کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب محن کی بات ہے، امتحان کی بات ہے، وہاں پہ ایگزامینیشن ہے، جہاں بلا کی بات ہے یا بلو کی بات ہے، ابتلا کی بات ہے، وہاں پہ ٹیسٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور جہاں فتنے کی بات ہے تو وہاں علم والے ہمیں یوں اس کو سمجھاتے ہیں کہ ٹرائل، جہاں فزیکلی کسی سخت مشکل سے، آزمائش سے گزارا جاتا ہے، سمجھ لیں کہ ہمیں آگ میں ڈال کے کندن بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر ہم اس میں راضی بار رضا رہیں گے تو کندن بن جائیں گے، پیور رہیں گے۔ ادروائز اگر ہم نے چیخیں مارنا شروع کر دیں، شکوے شکایات شروع کر دیے، تو آبویسلی ہمارا وہ جو کھوٹا پن ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم تو پیتل ہیں، لوہا ہیں، خام ہیں، ہمارے اندر تو کچھ بھی اصلی نہیں ہے۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتلا میں سے بھی گزارے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحان میں سے بھی گزارے گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنے میں سے بھی گزارے گئے۔ کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے کیسے کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہیں کیا۔ پھر طائف کا واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرو آؤٹ دا لائف طائف کے دن کو سخت قرار دیتے رہے،
ایون جو اوہد کا دن تھا اس سے بھی زیادہ. اور منافقین کی کیسی کیسی سازشیں. تو یہ فتنہ ہی تو تھیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا، پھر مختلف غزوات، غزوہ اوہد کو دیکھیے، غزوہ خندق کو دیکھیے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پہ ثابت قدم رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی یہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات. تو یہ جو انہیں ان ساری سچویشنز میں سے گزارا گیا، تو اصل میں ہماری ٹریننگ کے لیے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اتنا مشکل وقت تو کبھی کسی کی زندگی میں نہیں آیا. پھر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر اس طرح کی کوئی مشکل زندگی میں آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہم نے کیا انداز اپنانا ہے، ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اللہ سے کیسے جڑے رہنا ہے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی فتنے کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا کہ ہمارے والدین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جب عزیز مصر کے ہاں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک اور فتنے کا انہیں سامنا کرنا پڑا جہاں ان پہ تہمت لگتی ہے. پھر یہ قید میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سخت دور میں سے گزارے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ہی بلیسنگ سمجھا. آئیے یہ جو فتن کا ورڈ ہے اس کو قرآن پاک کی روح سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کن کن آیات میں یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے فا تا نون کا، اور وہاں پہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28. دراصل تمہارے مال اور تمہاری اولاد سخت فتنہ ہے. آیت نمبر 11 سورہ نمبر 22. اور اگر آ پڑے اسے کوئی فتنہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2. کیا حساب لگاتے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور وہ نہ آزمائش میں ڈالے جائیں گے. یہاں آزمائش کا جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے وہاں اصل میں فتنہ ہی کا ورڈ یوز ہوا ہے قرآن پاک میں، کہ وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے. مطلب کیا انہیں پریکٹیکلی اس آگ میں ڈال کے چیک نہیں کیا جائے گا کہ وہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں سونے کی مانند. اسی طرح سے ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 53 دیکھتے ہیں. ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے فتنے میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے. کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے وہ جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ بیان کیا کہ ان کے بھائیوں نے کمپیریزن شروع کر دیا. یہ جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے، یہ جو ہم سٹیٹس ڈفرنس دیکھتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ دی گئی ہیں، کچھ کو نہیں دی گئی، مطلب یہ جو ایک ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے ہر چیز میں، تو اس کا پرپز کیا ہے یہ اس آیت میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے فتنے میں ڈال رکھا ہے. تو سمجھ یہ آتی کمپیریزن نہیں کرنا، ہر ایک کا نصیب اس کے ساتھ ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں گے، اگر ہم نا شکر گزاری کریں گے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے. کھرے کھوٹے کی جانچ کے لیے فتنہ کا ورڈ ذرا دیکھیے سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 85. سورہ طٰہٰ. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. یہاں پہ بھی جہاں آزمائش کا ورڈ ہے یہ اصل میں فتنہ کا ترجمہ کیا گیا ہے. اور اصل میں پرپز کیا تھا قوم کو فتنے میں ڈالنے کا، اور جو قوم پھر
سامری کے پیچھے لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ تو اس فتنے میں، اس ٹرائل میں فیل ہو گئی، اور جو پھر بچ گئے تو وہ اس فتنے میں، اس ٹرائل میں پاس ہو گئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کھرے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ الاعراف کی آیت 155 دیکھتے ہیں، اور موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک فتنہ ہے، ایسے فتنوں سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ایک دم سے آیا ہے تو یہ کوئی ٹرائل ہے، کہ اگر اللہ نے ہلاک ہی کرنا تھا تو اس کے لیے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ اصل میں فتنہ ہے، یہ ایک جانچنے کا، پرکھنے کا طریقہ ہے کہ کون اب کیسے بیہیو کرتا ہے۔ یہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک پروسیس میں سے گزارا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک یہ فتنہ ہے، اور فتنے کا پرپز کیا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ جہاں ہدایت یافتہ اور گمراہ یافتہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کی تفریق ہو جاتی ہے، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک مختصر سی جھلک تھی کہ قرآن پاک میں جہاں بھی فتن کا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، جہاں بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوا، اصل میں اس سے کیا مراد ہے۔ امید ہے کہ بلو، بلا، ابتلا، محن، امتحان، اور فائنلی فتنہ، اس حوالے سے اب قرآن پاک کی جب بھی آپ آیات دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، ان آیات کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا فرمائے، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے، اللہم آمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔